ابھی آپ نے بات کی ہے کہ 1200 سال تک امام مہدی جو کہ شیعوں کی ایک خود ساختہ شخصیت ہے، انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک تو چلو مرزا صاحب سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن جو اگلی باتیں ہیں، جو شیعہ کے عقائد اور نظریات ہیں کہ وہ آئے گا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، نعوذ باللہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو کوڑے لگائے گا، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ بھی کفر اسلام نہیں ہے؟ یہ بات مرزے نے کبھی کی بھی نہیں اور اس نے کرنی بھی نہیں۔ جی، جب ہماری کتابوں کی بات ہوتی ہے تو اس وقت مرزا کہتا ہے کہ یہ چھاپ رہے ہیں لہذا یہ ذمہ دار ہیں ان کتابوں کی ہر بات کے۔ ٹھیک ہے۔ جب شیعہ کتابوں کی بات ہوتی ہے، بے شک وہ چھپ رہی ہیں، مرزا کہتے ہیں وہ ان چیزوں کو آن نہیں کرتے، خود ہی ان کی طرف سے دفاع کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھی پھر چھاپ تو وہ بھی رہے ہیں، اگر یہ چھاپ رہے ہیں تو چھاپ تو وہ بھی رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ ادھر یہ اعتراض کہ چھاپ کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ابوں کے متعلق یہ دفاع کہ جی چھاپ تو رہے لیکن وہ آن نہیں کرتے، یہ دفاع کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی، اور اور اس قسم کی گستاخانہ جو عبارات ہیں شیعہ کتب کی، یہ اس نے پیش کی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اہل سنت کے جو مکاتب فکر اہل سنت کہلانے والے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، خاص طور پر دیوبندی بریلوی کتابوں سے اس نے گستاخانہ عبارات اپنے طور پر یہ اکٹھی کر کے پیش کی ہیں۔ جی، کبھی کسی ویڈیو میں یا کسی پیپر میں، کوئی پیپر اس حوالے سے اس نے نہیں لکھا کہ شیعہ کی گستاخانہ عبارات اس نے جمع کی۔ حالانکہ یہ کتنی سخت عبارت ہے شیعہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کا یہ نظریہ لکھا ہوا ہے کہ شیخین کو وہ نعوذ باللہ قبر سے نکالیں گے اور ان کو نعوذ باللہ کوڑے لگائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی اس قسم کی بات بکواسات لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن مرزا ایک تو اولاً تو ذکر نہیں کرتا، جب اس قسم کی بات چھڑ جائے تو فوراً دفاع پہ آ جاتے ہیں کہ جی وہ اس کو آن نہیں کرتے۔ چلو یہ آن نہیں کرتے، ایک منٹ کے لیے مان لیا، جنہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا؟ نہیں فتویٰ لگائے گا۔ یہ بات میں نے بھی یہاں پر کئی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے میں نے کئی دفعہ کی ہے کہ یار آپ اہل سنت کے جو مکاتب فکر ہیں ان کے اوپر تو بڑی بات کرتے ہیں، ان کے عقائد نظریات پہ بات کرتے ہیں، آپ کے ذہن کے مطابق ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں گستاخانہ ہیں، لیکن آپ کو اہل تشیع کی کتابیں کیوں نہیں نظر آتی؟ وہ ان کا گرو بتائے گا تو نظر آئیں گی نا۔ صحیح، جب تک ان کا گرو نہیں بتائے گا نظر نہیں آئیں گی ان کو، صحیح، کیونکہ اندھے ہو چکے ہیں۔